تربیلا ڈیم کی مٹی میں سونے کے بڑے ذخائر کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن تکنیکی بنیادوں پر اس دعوے کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تربیلا ڈیم کی جھیل میں بزنس مین اور ایئر کراچی کے چیئرمین حنیف گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ تربیلا ڈیم کی جھیل کی مٹی میں تقریباً 636 ارب ڈالر مالیت کا سونا موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غوطہ خوروں کی مدد سے جھیل کے اندر مٹی کے نمونے لیے گئے۔ ان نمونوں کی لیبارٹری جانچ میں سونے کی مقدار کی تصدیق ہوئی۔ یہ معلومات آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو بھی پیش کی گئیں، جنہوں نے مثبت جواب دیا۔ حنیف گوہر نے وابڈا کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ خود یہ پروجیکٹ نہ کریں تو ان کی کمپنی سرمایہ کاری کر کے سونا نکالے گی اور حکومت کے حوالے کرے گی۔ یہ دعویٰ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور سرکاری تصدیق کا انتظار ہے۔ تربیلا ڈیم جو 1976 میں مکمل ہوا، سندھ طاس کے دریائے سندھ پر ہے، جو پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے جہاں قدرتی طور پر سونے کے ذرات یعنی پلیسر گولڈ موجود ہو سکتے ہیں۔ دریائے سندھ کی مٹی میں سونے کی موجودگی کی پرانی رپورٹس بھی موجود ہیں، خاص طور پر پشاور بیسن میں، تاہم یہ مقدار 636 ارب ڈالر بہت بڑی ہے اور اس کی تصدیق کے لیے مزید سائنسی سرویز کی ضرورت ہے۔ ڈیمز کی جھیلوں میں مٹی یعنی سیڈیمنٹس کے اندر سونا ہونا بالکل ممکن ہے۔ یہ قدرتی عمل یعنی جیولوجیکل پروسیس کا نتیجہ ہے جو کہ پلیسر ڈپازٹس کہلاتا ہے۔ سونا پہاڑوں کی چٹانوں یعنی لوڈ ڈپازٹس میں پایا جاتا ہے۔ بارش اور سیلاب سے یہ چٹانیں ٹوٹتی ہیں اور سونے کے باریک ذرات یعنی نگیٹس یا فلیکس ندیوں اور دریاؤں میں بہتے ہوئے نیچے آتے ہیں۔ سونا بھاری ہونے کی وجہ سے ڈینسٹی بیسڈ سیپریشن جب ندی جھیل میں داخل ہوتی ہے تو وہ جلدی بیٹھ جاتا ہے، جبکہ ہلکی مٹی آگے بہتی رہتی ہے۔ ڈیم بننے سے جھیل بن جاتی ہے جو بہاؤ کو روک دیتی ہے، نتیجتاً سونے والے ذرات جھیل کی مٹی میں جمع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جہاں دریا جھیل میں ملتا ہے۔ ڈیلٹا ایریا یا جھیل کی سطح کم ہونے پر دریائے سندھ ہمالیہ سے گزرتا ہے جہاں سونے کی قدرتی معدنیات مثلاً پشاور بیسن میں موجود ہیں۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سندھ کی مٹی میں سونے کے ذرات پائے جاتے ہیں جو ڈیم کی جھیل میں جمع ہو سکتے ہیں۔ ڈیم کی تعمیر سے پہلے سیلاب سونے کو نیچے لے جاتے تھے، اب یہ جھیل میں پھنس جاتا ہے، تاہم مقدار کم ہو سکتی ہے پی بی بی یا پی پی ایم سطح پر، اور نکالنا مہنگا اور مشکل بھی ہے۔ سونا باریک یعنی مائکرون سائزڈ ہونے کی وجہ سے انویزیبل گولڈ کہلاتا ہے۔ دنیا میں ڈیمز کی جھیلوں سے سونے کی برآمدگی کی کئی مثالیں ہیں۔ کئی جگہوں پر سیڈیمنٹس سے سونا ملا ہے، خاص طور پر جہاں ڈیم سے پہلے گولڈ مائننگ ہوئی۔ ایک ہے میڈ لیک جو کہ امریکہ میں کولوراڈو ریور ڈیم سے پہلے کولوراڈو ریور میں سونا بہتا تھا جو اب جھیل کی مٹی میں جمع ہے۔ پرانے مائنرز کا خیال ہے کہ یہاں نگٹس موجود ہیں۔ پیٹٹ سالٹ ڈیم لیک جو کہ فرانسیسی گویانا ساؤتھ امریکہ میں ہے کہ ہیوی میٹلز میں سیڈیمنٹ سے گولڈ مائننگ ہوتی ہے۔ نائجیریا میں زیمفیرا اسٹیٹ، اس میں بھی گولڈ مائننگ یعنی ہیوی سے سیڈیمنٹ علاقوں میں ریورز سے آنے والا سونا نکلتا ہے اور وہ اب بھی گولڈ ٹریسرز اور میٹلز جھیل میں جمع ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاؤپو وولکینو زون ریزروائرز، موکائی، روٹوکاوا اور نیوزی لینڈ میں جیوتھرمل ڈیمز میں سے بھی سونا اور چاندی کی بڑی مقدار پائی گئی ہے۔ امریکہ میں 1965 میں ڈیم ٹوٹنے سے سیڈیمنٹس بکھرے اور بیڈ راک سے نگٹس نکلے۔ پروسپیکٹرز نے بہت سونا پایا گیا، اس لیے تربیلا ڈیم میں بھی عین ممکن ہے، مگر اس کی مقدار اور مالیت کے تعین کے لیے ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔